اپنے عمرے بھی صحیح کرو، اپنے حج بھی صحیح کرو، اپنی نیتاں بھی صحیح کرو، اپنے کرتوت بھی صحیح کرو۔ حضور نے فرمایا نا ایک وقت آ جائے گا تو میری امت اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے، اے بھی ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال ذاک عند اوان ذہاب العلم، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں عرض کی تھی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئ ابناؤنا ابناءهم الى یوم القیامہ۔ حضور آپ فرما رہے ہیں علم چلا جائے گا، پھر میری امت پر یہ مصیبتیں آ جائیں گی۔ کیسے علم چلا جائے گا؟ ہم نے آپ سے قرآن پڑھا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو، پھر قیامت تک ہمارے بچے قرآن پڑھاتے رہیں گے، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ آج قرآن کو لوگ علم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ حضور کے سامنے تو علم نام ہی قرآن کا رکھا۔ حضور نے فرمایا علم چلا جائے گا۔ صحابی نے آگے یہ نہیں کہا بیالوجی چلی جائے گی، ٹیکنالوجی چلی جائے گی، علم چلا۔ اور کہا کیسے علم چلا جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ویقرئ ابناؤنا ابناؤهم الى، کیسے علم چلا جائے گا حضور؟ ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اے علم، صحابی حضور نے بھی یہی علم مراد لیا اور صحابی نے بھی یہی علم سمجھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سے بچا بچا کر جوان کرتے ہیں، پوری نسل ایک جوان ہو گئی اور قرآن سے ہم نے بچا کے ان کو جوان کیا، قرآن کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ علم تو حضور نے بھی اس کو قرار دیا قرآن کو، اور صحابی نے بھی یہی سمجھا۔ تو آپ نے فرمایا ان کنت لا اراک من افقہ رجل بالمدینہ ثقلت قومک زیاد اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما۔ فرمایا میں نے تو سمجھا تھا زیاد تم مدینہ پاک میں بڑے عالم آدمی ہو، بڑے سمجھدار ہو، تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات کر رہا ہے تو؟ فرمایا یہ یہودی اور نصرانی نہیں ہیں جو تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، عرض کی پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا پڑھتے ضرور ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے عمل نہیں کرتے۔ فرمایا میری امت بھی قرآن کو چھوڑ دے گی اور یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، قرآن پر چلیں گے تو روٹی کون دے گا، قرآن پر چلیں گے تو پھر سود کیسے نہیں کھائے گا۔ اب سارے زمانے کے گند مسلمانوں نے اکٹھے کر لیے۔